شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں مجلسوں کا ثواب نماز جماعت کی طرح نہیں ہے. جتنے افراد بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. نماز جماعت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ثواب بڑھتا جائے گا. مجلس کے ساتھ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. مجلس کے ساتھ صرف اتنی سی بات ہے کہ جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. یقیناً خلوص کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. خلوص کے ساتھ آپ حضرات شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اس مجلس کے ذریعے سے ذکر سرکار سید الشہداء کے ذریعے سے جناب ظہیر زیدی صاحب کی قبر کی جانب ثواب بھیجنے کے لیے آئے ہیں. یہ دراصل ایک روحانی غذا ہے. یہ مجلسیں، یہ ذکر روحانی غذا ہے. ہم اس مجلس کے ذریعے سے قبر میں سونے والے کی روح کے لیے غذا کا اہتمام کرتے ہیں اس مجلس کے ذریعے سے. اور یہیں سے وہ فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غذا کی ضرورت صرف زندوں کو نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی حقیقی موت، وہ موت جو محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ آتی ہے، اگر کوئی اس موت کو لے کر مرا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ غذا لیتا ہے. مرنے کے بعد بھی اسے اس کی روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مجلسوں کے ذریعے سے وہ غذا اس تک جاتی ہے. ظہیر زیدی صاحب سے میری 2-3 ملاقات تھی. یعنی بہت مختصر سی ملاقات میری رہی ہے. عام طور سے مولانا علامہ عقیل الغروی صاحب کے ساتھ ہی جتنی بھی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں میری، وہ ان کے ساتھ ہی ہوئی ہیں، اور بہت مختصر سی بات. لیکن جتنی دیر بھی بات ہوئی ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے. جو میسج میں نے ان کی باتوں سے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک سبق ضرور دنیا کو بتانے کی اور سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی جیو یونیورسل بن کے جیو، آفاقی بن کے جیو، کمیونل مت بنو، محدود مت بنو.
انسان وہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے، انسان وہ ہے جو آفاقی بنے، یونیورسل بنے۔ ان کی فکر یونیورسل تھی۔ اور شاید آج جب ان کا یہاں سے جنازہ نکلا تھا، اور تشییع جنازہ میں عام طور سے میں دہلی میں اکثر تشییع جنازہ میں شریک ہوتا رہتا ہوں، میں نے اس وقت بھی ناصر بھائی سے یہ کہا تھا کہ میں 10 سال سے دہلی میں رہ رہا ہوں، میں نے دہلی میں کسی جنازے میں اتنی تعداد پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ یہ شاید ان کے اپنے آفاقی ہونے کی دلیل تھی، ان کے یونیورسل ہونے کی دلیل تھی۔ جب انسان اپنے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے تو خود بخود آفاقی ہو جاتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے جینا سیکھ جاتا ہے تو خود بخود آفاقی ہو جاتا ہے۔ میں نے اس بار ایام ازاں میں گریٹر نوئیڈا میں خمسے کا عنوان بنایا تھا، چونکہ مجھے گفتگو کرنی ہے، تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے ٹرین پکڑنی ہے، لہٰذا آدھے گھنٹے کے اندر میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے ان کی فکروں کے حوالے سے۔ اس میں نے عنوان رکھا تھا کہ ہمارا معاشرہ اور دین، ہم کیا ہیں، ہمارا معاشرہ کیا ہے اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب مجھ سے منتصر بھائی نے کہا کہ ظہیر زیدی صاحب کی مجلس پڑھنی ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہی عنوان آیا کہ انسان، جس کی طرف اشارہ ناصر بھائی بھی کر رہے تھے، انسان ذاتی زندگی بہت آسانی سے جی لیتا ہے، اور اگر ان ذاتی زندگیوں میں پریشانیاں ہوں تو ان ذاتی زندگیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، لیکن اس ذاتی پریشانیوں سے ابھر کے آنا اور اس کے بعد قوم اور معاشرے کی فکر کرنا، یہ انسان کے آفاقی ہونے کی دلیل ہے کہ انسان اس سے نکل کر باہر آئے، آفاقی بنے۔ ماجد دیوبندی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں اپنے والد مرحوم کے 4 مصرے انہیں سناؤں۔ جناب وفا ملک پوری کہتے ہیں کہ جہاں میں کوئی سراپا سعید مرتا ہے، جہاں میں کوئی سراپا سعید مرتا ہے، کوئی زمانے میں بن کر یزید مرتا ہے، مگر یہ قول رسول کریم ہے شاہد، محب آل محمد شہید مرتا ہے۔ یہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کا ہی تو اثر تھا کہ انسان اپنے آپ کو آفاقی بناتا ہے۔ میں نے امام سید سجاد کے حوالے سے ایک اشرا پڑھا تھا اور اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام سید سجاد کو، خاص طور سے میں اس مجلسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان مجلسی لوگوں کی، امام سید سجاد کو ہم شاید صرف کربلا تک جانتے ہیں، جبکہ امام سید سجاد کی زندگی کربلا سے شروع ہوتی ہے۔ 35 سال کربلا کے بعد امام سید سجاد نے صرف سوشل ورک کیا ہے، صرف سوشل کام کیا۔ امام سید سجاد کی شناخت معاشرے میں جو بنی تھی وہ سوشل کام سے تھی، یعنی ایون جب امام سید سجاد کو غسل دیا گیا تھا تو اس وقت غسل دینے والے نے جب چیخ ماری تھی تو امام باقر سے سوال کیا گیا تھا یہ چیخ کیسی تھی؟ کہا میرے بابا کی پشت پر نشان تھا۔ کہا کیسا نشان؟ کربلا کا، تازیانوں کا؟ کہا نہیں، کربلا کے بعد میرے بابا 35 سال تک ہر روز رات میں اپنی پشت پر کھجوروں کی بوریاں لاد کر رات میں فقراء میں تقسیم کرتے تھے، ان بوریوں کے لادنے کا نشان۔ یہ ہے سوشل ورک، قوم کے لیے جینا، اپنے لیے نہیں جینا، قوم کے لیے جینا۔ امام سید سجاد کا دشمن قید کر لیا گیا، اسیر کر لیا گیا، ہشام ابن عبد الملک، معاف کیجئے گا، ہشام ابن اسماعیل قید کر لیا گیا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کرایا مدینے میں کہ جس کا یہ مجرم ہے وہ آئے اور آ کر اس کو سزا دے ہشام کو۔ سب نے جا کے سزا دی۔ امام سید سجاد نے بنی ہاشم کو بلا کے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ ہشام قید ہو گیا۔ کہا مولا اب تو اس سے گن چونکہ ہشام نے بہت اذیتیں دی تھی امام سید سجاد کو، بہت اذیتیں دی تھی۔ بنی ہاشم سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا مولا اب تو گن کے بدلے لیں گے۔ کہا خبردار، تم نے میرے جد کا قول نہیں سنا کہ جب دشمن پر قابو پالو تو سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ دیکھیے امام کو کیا ضرورت تھی بنی ہاشم کو بلانے کی؟ معاف کرنا تھا، کر دیتے۔ امام یہ چاہتا ہے کہ جو عمل وہ خود کر رہا ہے وہی عمل اس کا چاہنے والا بھی کرے، وہی عمل اس کا چاہنے والا بھی کرے۔
اس لیے بنی ہاشم کو بولا. بنی ہاشم نے بھی معاف کر دیا. اس کے بعد کیا کیا امام سید سجاد نے؟ اس کے بعد اپنے غلام کو بلایا, اشرفیوں کی تھیلیاں دی, کہا جا کے ہشام کو دیا. قید خانے میں ہے, سب جا کے اس کو سزا دے رہے ہیں, سب جا کے اس پر انتقام لے رہے ہیں, کیونکہ قید خانے میں ہے وہ. امام کا غلام پہنچا اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر. امام نے اس سے کہہ دیا تھا جا کے اس سے کہہ دینا کہ جب تک تو قید میں ہے اپنے گھر والوں کی فکر مت کرنا, سید سجاد ضامن ہے, یہ تیری ضرورتوں کے لیے ہے, گھر والوں کی فکر مت کرنا, سید سجاد ضامن. یونیورسل بنو, آفاقی بنو. یہ عمل دشمنوں کے ساتھ تھا, دوستوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا ہوگا. یہ دشمنوں کے ساتھ عمل تھا امام کا, دوستوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا. مسلکی جھگڑے, فرقہ پرستی, ہم ان سب میں الجھ کے رہ گئے ہیں. ایک آفاقی انسان کی طرح سوچیں, ایک آفاقی انسان کی طرح سوچیں. ہر انسان صرف اپنی ذات میں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے گا اپنے رب کو پہچان لے گا. کیوں فرمایا؟ اپنی ذات پہ غور کرو. ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ سارے آفاق پہ غور کرو, سب سے پہلے اپنی ذات پہ غور کرو, اپنے وجود پہ غور کرو. تمہارا وجود کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں عام طور سے منع کیا گیا ہے کہ میں نہ کہو, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں. اب مثلا یہاں فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں, کوئی صاحب کہے میں ڈاکٹر ہوں. بھیا آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی مریض ہو گیا, وہاں بھیڑ کو چھانٹ کے آپ کہیے میں ڈاکٹر ہوں, تو وہاں مطلب بنتا ہے. یہاں پر کیا مطلب بنتا ہے؟ یہاں پر کوئی مطلب نہیں بنتا. یہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں. میں کہنے کے لیے منع کیا گیا. انا کہنے کا صرف حق اس کو ہے, بہت توجہ رکھیے گا. میں آدھے گھنٹے کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. انا کہنے کا حق صرف اس کو ہے, میں, انا ارحم الراحمین, صرف وہ کہہ سکتا ہے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اعلیٰ والا رب ہوں, بڑا والا رب ہوں. اس کو حق نہیں تھا, لیکن اس نے خود کو میں کہا. میں کہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ انسان مرکب ہے, واحد صرف وہ ہے, توحید صرف اس کے یہاں ہے. جو ایک ہوگا وہی تو میں کہے گا, جو مرکب ہوگا وہ میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں ہاتھ سے بنا ہوں, میں آنکھ سے بنا ہوں, میں ناک سے بنا ہوں, میں کان سے بنا ہوں. اتنے اجزائے ترکیبی جب ملتے ہیں تب ہم بنتے ہیں. اتنے اجزائے ترکیبی, بہت توجہ رکھیے گا, اتنے اجزائے ترکیبی جب ملتے ہیں تب ایک انسان بنتا ہے. یعنی انسان مرکب ہے, انسان مرکب ہے, واحد نہیں ہے, ایک نہیں ہے. اس کے اندر ایک روح بھی پائی جاتی ہے, ایک جسم بھی, اور وہ جسم بھی بہت سارے اجزاء سے بنا ہوا ہے. یہ انسان مرکب ہے. خدا بند عالم مولا کائنات نے اس لیے کہا کہ اپنے آپ پہ غور کرو. کیوں کہا؟ اپنے وجود پہ غور کرو, کیونکہ تم آنکھوں سے بنے ہو, کان سے بنو, یہ سارے اجزائے ترکیبی. آپ تصور کریں, چونکہ میں بہت کم وقت میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یہ سارے اجزائے ترکیبی یہ سب ملتے ہیں تب میں بنتا ہوں, میں بنتا ہوں. اچھا کمال یہ ہے کہ انسان جتنے اجزائے ترکیبی سے بنا ہوا, آپ ایک ایک جز پر غور کیجئے, ایک ایک جز پر غور کیجئے. انسان آفاقی کیسے بنتا ہے؟ ایک ایک جز پہ غور کیجئے. آنکھیں, جتنے بھی اعضائے ترکیبی ہیں انسان کے, وہ سب الگ الگ نام رکھتے ہیں. اللہم صلی علی, جتنے بھی اعضائے ترکیبی ہیں انسان کے سب الگ الگ نام رکھتے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. ہم سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے, ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ نہیں بنے گا. معاشرے میں اتحاد اور انسجام پیدا کرنے کے لیے خود سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اپنی ذات سے, کسی اور سے نہیں.
کلاس روم جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سبق حاصل کرنے کی کہیں کسی کے آگے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ میں غور کرو، معاشرہ بن جائے گا. تمہارے اپنے وجود پر غور کرو گے تو تم معاشرے کو بنا لو گے. کیسے؟ تم کچھ اجزاء سے بنے ہوئے ہو. اتفاق سے جتنے بھی اعضائے ترکیبی ہیں انسان کے، سب کا الگ الگ نام ہے، سب کا الگ الگ قبیلہ ہے، سب کا الگ الگ رنگ ہے، سب کا الگ الگ ڈھنگ ہے، سب کا الگ الگ نام، سب کا الگ الگ کام. غور کیجئے، ہر ایک کا الگ کام ہے، ہر ایک کا الگ نام ہے، ہر ایک کا الگ رنگ ہے. یعنی انسان جن اعضاء سے بنتا ہے ان میں ناموں میں بھی اختلاف، رنگوں میں بھی اختلاف، کام میں بھی اختلاف. ان تمام اختلافات کے باوجود یہ تمام اعضاء ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں. کسی کو کسی سے اعتراض نہیں ہے، کسی کو کسی کے وجود سے اعتراض نہیں ہے، اور نہ کوئی کسی سے لڑتا. بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے آنکھوں میں ذرہ چلا جائے تو ہاتھ فوراً آنکھ پہ آ جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. یعنی معاشرے میں جینے کا اصول اگر سیکھنا ہے تو اپنے وجود سے سیکھ لو. درد کسی کو محسوس ہوگا، مداوا کرنے کے لیے دوسرا دوڑ کر چلا آئے گا. معاشرے میں جینے کا اصول اپنے وجود سے سیکھو، اپنی ذات سے سیکھو. کسی کے اندر بھی اگر درد، کوئی مجلس میں نہیں آیا ابھی، آپ جائیں اس کے گھر پہ کہ صاحب کیا بات ہے آپ کیوں نہیں آئے؟ ظہیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تعزیتی جلسہ رکھا گیا تھا، آپ آئے نہیں؟ وہ کہے گا صاحب حلق میں درد تھا میرے، میں کیسے آتا؟ آپ کہیں گے صاحب حلق سے کیا مطلب، سننا کانوں سے تھا، آنا پیروں سے تھا، آپ آ جاتے. لیکن اگر آپ ایسا کہیں گے تو وہ آپ کے اوپر ہنسے گا. کیوں ہنسے گا؟ کیونکہ ہمارے اپنے نظام انفرادی میں اگر کوئی ایک عضو بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی بیماری کے درد کو سارا جسم اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے. ہم ہی سے ہمارا معاشرہ بننا ہے. اگر تمہارے معاشرے میں کوئی ایک فرد بیمار ہو گئی ہے تو تم اسے اس کی بیماری سمجھ کر نہیں چھوڑ سکتے. اگر نظام اجتماع سے واقف ہوگے تو اس کے درد کو اپنا درد سمجھو گے، اس کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھو گے. اپنی انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کا سبق حاصل کرو. اپنی انفرادی زندگی سے الگ نام رکھنے والے، الگ کام رکھنے والے، الگ سب کچھ الگ، الگ رنگ، الگ ڈھنگ، سب کچھ الگ ہے. اس کے باوجود یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں. میں نے کہیں نہیں دیکھا دانتوں میں درد ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی. اکثر ہوتا ہے دانت کا درد سب سے زیادہ تباہ کرنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ. لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہو اور وہ آنکھوں کو ڈانٹ رہا ہو، تو کیوں نہیں سوتی، تجھ سے کیا مطلب، درد تو دانتوں میں. کہیں نہیں دیکھا نہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں اپنے اعضاء کے درد کو بانٹ لیتا ہے، اپنے وجود کے، اپنے وجود کے. دیکھیے خداوند عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا تو کیا کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، جو روح تمہارے وجود میں پائی جاتی ہے وہی روح تمہارے برادر مومن کے وجود میں بھی پائی جاتی ہے. جو درد تمہیں محسوس ہو رہا ہے وہی درد اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے. چنانچہ اس کے درد کو تمہیں اپنے وجود میں محسوس کرنا ہوگا. یہ عام اجتماعی زندگی کا ایک سبق ہے، عام اجتماع. یہاں میں مسلک کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. آپ کہیں مجھے کسی تاریخ میں ائمہ معصومین کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ جہاں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے کہ صاحب جب رات میں فقراء کے درمیان کھانا تقسیم کرتے تھے تو مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے، غیر مسلموں میں تقسیم نہیں کرتے تھے. یہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے مجھے، یہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے مجھے. رسول اسلام کا ارشاد ہے اطعم الجائع وعود المریض، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو. یہ نہیں کہا بھوکا مسلمان ہو تو کھلانا، مریض مسلمان ہو تب عیادت کو جانا. نہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ. انسانیت کا تقاضا یہ ہے. لوگ
اسلام کو محدود دین کہتے ہیں، اسلام کو پچھڑا ہوا دین کہتے ہیں، بیکورڈ۔ صرف ہماری توضیح المسائل اٹھا کر اگر پڑھ لیں تو میرے خیال میں انہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام ہے کیا۔ ہماری توضیح المسائل جو مراجع کرام نے لکھی ہے، اس میں حدیثیں نہیں ہیں، آیات قرآنی نہیں ہے، حدیثوں اور آیات قرآنی سے جو استنباط کیا گیا ہے، جو نتیجہ نکالا گیا، وہ نتیجہ ہے اس میں۔ اس توضیح المسائل کو اٹھا کر پڑھ لیں۔ شرعی حکم میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں، شرعی حکم۔ تمہارے سامنے ایک نجس جانور جسے تم نجس سمجھتے ہو، جو اگر گیلا ہو اور تم اسے چھو لو تو تم مسجد میں نہیں آ سکتے، کتا نجس جانور ہے، اتنا ہی نجس ہے کہ اگر وہ آپ کے بدن سے مس ہو جائے اور آپ وہ گیلا ہو یا آپ کا کپڑا گیلا ہو تو آپ نجس ہو جائیں گے، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنا نجس ہے۔ شرعی حکم۔ وہ پیاسا ہے، تمہیں پانی سے وضو کرنا ہے، تمہارے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ صرف وضو کر سکو، تمہیں نماز پڑھنی ہے، اتنا ہی پانی ہے، اس کے بعد پانی میسر نہیں ہے، اتنا ہی پانی ہے کہ تم وضو کر سکو، لیکن کتا پیاسا ہے، شریعت کہتی ہے تم تیمم کر لو، پہلے اس جانور کو پانی پلا دو۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا۔ دین آفاقیت سکھاتا ہے، محدودیت نہیں سکھاتا ہے۔ جو نجس جانوروں کا اتنا خیال رکھتا ہو، وہ پاک نفسوں کو کس قدر عزت دیتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ یونیورسل بنے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی تھی اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ یہ جملہ اکثر میں آپ کے درمیان کہتا رہتا ہوں، اور باب العلم میں کافی دنوں کے بعد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اکثر میں آپ کے درمیان کہتا رہتا ہوں۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ عام فکر یہ ہے کہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ میں شیر سے ڈرتا ہوں، میں شیر سے بھاگوں گا، میں جس سے ڈروں گا اس سے بھاگوں گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے خدا سے ڈرو، تو کیا خدا سے بھاگنا ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں خدا سے ڈرنے کا مطلب، لوگ یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے نہ مسجد جاتے ہیں نہ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے خدا کہ وہ قریب ہو سکیں۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے جو اس فرش ازا پہ آ کے سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا خدا کے قریب آتے جاؤ گے، جتنا تقویٰ پیدا ہوتا جائے گا اتنا خدا کی قربت تمہیں نصیب ہوتی جائے گی۔ خدا کا خوف، جب انسان کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے میں جینے کے اصول سے وہ واقف نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک اخلاقی سبق پڑھ رہا تھا کہ مروت کسے کہتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں بے مروتی کا بڑا نوحہ پڑھا جاتا ہے، بہت نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور شعراء کرام جو ہے وہ غزلوں میں دوسروں کی بے مروتی کو باندھتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ مروت، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا مروت کیا ہے؟ عجیب و غریب جواب ہے۔ مولا مروت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے جہاں خدا نے کہہ دیا وہاں حاضر رہنا، جہاں منع کر دیا وہاں سے غائب ہو جانا، اسے مروت کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ مروت، جہاں خدا نے کہہ دیا وہاں حاضر ہو جانا، اور جہاں خدا نے منع کر دیا ہے وہاں سے غائب رہنا ہی مروت ہے۔ مروت یعنی جواں مردی، انسان کے اندر جواں مردی ہو، مروت پائی جائے۔ کسی کا نمک کھا کے نمکدان نہ توڑے، اتنی حیا اس کے اندر باقی رہے کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے کم سے کم اس معاشرے کی تخریب کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے اگر تعمیر کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ اسے مروت کہتے ہیں، اسے مروت کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اگر اس کی تعمیر کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم اس کی تخریب کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے۔ یہ ہے مروت، اسے مروت کہتے ہیں۔ جہاں خدا نے کہہ دیا وہاں حاضر رہے۔
سلجوقی شاہان جو ایک زمانے تک ایران میں رہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے وزراء جو ہیں وہ بہت ہی مائنڈڈ لوگ رکھے، پڑھے لکھے علماء، ایسے افراد کو اپنے وزیروں میں رکھا، اور بغیر ان کے مشورے کے کبھی وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ انہی میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام اس وقت ذہن سے میرے نکل رہا ہے، لیکن ان کے وزیر جو تھے خواجہ منصور تھے، سلجوقی شاہان میں سے تھا، اور وزیر ان کے خواجہ منصور تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان پڑھے لکھے کو وزیر رکھے گا تو پڑھا لکھا اپنے اعتبار سے عمل کرتا، عالم جبھی شناخت اس کی ہوتی ہے جب اس کے اندر عمل پایا جائے، ورنہ بہت اچھا خطیب اپنے زمانے کا منصور دوانیقی بھی تھا، اور بہت اچھا خطیب اپنے زمانے کا حجاج ابن یوسف بھی تھا۔ حجاج ابن یوسف جس نے 1,30,000 مسلمانوں کا قتل کیا تھا، 1,30,000 مسلمانوں کا قتل کیا تھا، جس میں 27,000 شیعہ تھے، باقی اہل سنت۔ 1,30,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا حجاج ابن یوسف، اپنے زمانے کا بہترین خطیب تھا۔ بہرحال تو صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، خطیب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے سے انسان کا علم ظاہر ہوتا ہے۔ خواجہ منصور ایک دن دربار میں نہیں آئے، صبح کا وقت تھا، بعد اس کے کہ بادشاہ نے انہیں بلایا تھا کہ صاحب آپ آئیے، حاضری دیجیے۔ جب قاصد گیا بلانے کے لیے تو اس سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دو میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ بلانے کے لیے جو قاصد آیا تھا اس نے دیکھا کہ مصلی پر بیٹھے ہیں، کہا اس وقت میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ قاصد گیا اور جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ تو منع کر رہے ہیں، اس وقت نہیں آ سکتے۔ تو بادشاہ کی تیوریوں پہ بل آ گیا، میرا وزیر میں نے اپوائنٹ کیا ہے، میں پیسے دیتا ہوں، میں تنخواہ دیتا ہوں، میں بلا رہا ہوں، نہیں آ رہا۔ دیکھیے بات، ہمارے پٹنہ کے کلیم عاجز مشہور شاعر رہے، کہتے ہیں بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اس سے کہا کہ نہیں ابھی نہیں آ سکتا۔ اب جب قاصد گئے اور جانے کے بعد بادشاہ کو بتایا، اس کی تیوریوں پہ بنا گیا، کہا صاحب یہ اتنی جرات ہو گئی ان کے اندر، کہا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تو مجبوری تھی، مسلح سے اٹھا لیا، اٹھا کے لے کر آئے دربار میں، کہا کیا بات ہے بھائی اتنی جرات آپ کے اندر ہو گئی؟ کہا جی ہاں اتنی جرات ہے میرے اندر۔ کہا کیوں؟ کہا اس وقت میں اس کی خدمت میں تھا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جہاں ہونا چاہیے وہاں رہو، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں نہ رہو، وہاں سے غائب رہو۔ کہا اس وقت میں اس کی خدمت میں تھا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے۔ کہا بادشاہ یہ تیرے حق میں ہے کہ میں وہاں تھا۔ کہا کیسے؟ یہ میرے حق میں کیسے ہے کہ تو وہاں تھا؟ کہا یہ تیرے حق میں ہے، جو اپنے بڑے کا وفادار ہوتا ہے وہی اپنے چھوٹے کا وفادار ہوتا ہے۔ جب میں اپنے مالک حقیقی کا وفادار نہیں رہوں گا تو تیرا وفادار کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ تیرا وفادار کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ جو خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے وہ تیرا وفادار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا، یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، چونکہ اس وقت میرا ذہن بالکل پراکندا ہے، فوراً ہی مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور مجھے سفر پہ جانا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اسی موضوع کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ معاشرے میں جینے کے اصول کیا ہیں، معاشرے میں زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آفاقی بنو، ہمیشہ یہ کہا ہے۔ آپ کہیں پر مجھے نہیں دکھا سکتے کہ اسلام نے کہیں ایک جگہ بھی محدود ہونے کی دعوت دی ہو، کہیں ایک جگہ بھی۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام آدمیت کا مذہب ہے۔ جو انسان نہیں بن سکتا وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اچھا انسان بن کے دکھاؤ۔
معاشرے میں جینے کے اصول کے لیے ہمارے ہاں معصومین کی حدیثیں موجود ہیں، اس طریقے سے زندہ رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب موت آ جائے تو لوگ تمہارے تشییع جنازہ میں شریک ہوں، تمہیں یاد کریں۔ ظہیر زیدی صاحب کی زندگی کچھ ایسی ہی تھی۔ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، خدا مغفرت فرمائے، اور خدا بند عالم اس طریقے سے آفاقی بننے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عنایت کرے گی۔ اس طریقے سے آفاقیت کے ساتھ سوچیں، اپنی فکر کو آفاقی رکھیں، اپنے عمل کو آفاقی رکھیں، ورنہ اپنی انفرادی زندگی جینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تمہاری آفاقیت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ اگر کسی بھی ملک میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو تم کم سے کم اپنے ایک قلم کے ذریعے سے، یا بقول ناصر علی صاحب اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے اظہار براعت تو کر سکو، اس سے اظہار بیزاری تو کر سکو، اسے کنڈم تو کر سکو، ایک ٹائپ کرنے کے ذریعے سے کم سے کم اتنی بیداری ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ سیریا میں ظلم ہو رہا ہے، سعودی عرب میں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں میں بم پھاڑے جا رہے ہیں، عجیب و غریب کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے اس وقت، عجیب و غریب کشمکش میں، عجیب و غریب حالات سے دو چار ہیں اس وقت۔ جتنے بھی سلطنت پسند ہیں وہ اسلام کو حربہ بنا کر اپنی سلطنت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو استعمال کر کے، دین کو فرقوں میں بانٹ کے۔ یہاں پر صرف آفاقی فکر انسان کو بچا سکتی ہے، صرف آفاقی فکر بچا سکتی ہے۔ اسلام کیوں بچا سن 61 ہجری میں؟ کیوں بچا؟ آپ کو تعجب ہوگا، جو بہت پہلے اسلام لائے تھے وہ کربلا نہیں جا سکے، جو ابھی ابھی اسلام لایا تھا وہ امام حسین کی قدموں میں اپنی جان قربان کر گیا۔ ابھی ابھی اسلام لایا تھا، اس نے جان قربان کر دی۔ عیسائی شہید ہوئے، دوسرے مذہب کے لوگ شہید ہوئے، کیوں؟ امام حسین نے اچھے انسانوں کو چنا تھا، امام حسین کا انتخاب اچھے انسانوں پہ تھا، امام حسین کا انتخاب آفاقی افراد پہ تھا۔ کون کتنا آفاقی ہے، ایسے افراد کو چنا۔ اور میں نے اس بار شاہ مردہ میں ایک جملہ کہا تھا کہ وہ جملہ بار بار میں دہراتا رہوں گا کہ امام حسین یا کربلا جانے کے لیے امام حسین کو چننا ضروری نہیں ہے، کوئی امام حسین کو چن کے کربلا نہیں جا سکتا۔ امام حسین جب تک خود منتخب نہیں کریں گے کوئی کربلا نہیں جا سکتا۔ امام حسین کو چننے سے نہیں، امام حسین کے چننے سے کربلا جایا جاتا، امام حسین کے چننے سے۔ کربلا بھی ایک آفاقی تحریک ہے، اس لیے باقی ہے۔ جہاں جہاں آفاقیت ہوگی وہاں وہاں بقا ہے، جہاں آفاقیت نہیں وہاں بقا نہیں ہے، وہاں دوام نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو آفاقی بنائیں۔ کربلا کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، امام حسین کا پیغام لافانی پیغام ہے، اس لیے اب تک باقی ہے۔ ایک 72 لوگوں کا معرکہ صرف اپنی آفاقیت کی بنیاد پر باقی رہ سکتا ہے، ورنہ سلطنتیں بک گئیں، لوگ اپنے پیغام کو باقی نہیں رکھ سکے، سلطنتیں بک گئیں، لوگوں نے ثروتیں خرچ کر دیں، لوگوں نے حکومتیں تباہ کر دیں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے۔ امام حسین نے صرف آفاقیت کے ساتھ اپنے پیغام کو سنایا۔ آج حسین کا نام بھی باقی ہے، اسلام کا نام بھی باقی ہے، صرف اسی آفاقیت کی بنیاد پر، صرف اسی آفاقیت کی بنیاد پر۔ بہرحال ایک غلام حسین کا تذکرہ ہے، چنانچہ میں آج ایسے ہی قبیلے کے ایک فرد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، مصائب کے باب میں بھی ایک ایسے ہی قبیلے، حبش کا رہنے والا سیاہ فام ابو ذر کا غلام تھا، غلام ابو ذر کا تھا۔ آپ دیکھیں انسان کی تقدیر کسے کہاں لے جاتی ہے۔ ابو ذر کا غلام تھا، ایک زمانے تک ابو ذر کی خدمت کی، مگر جب انسان کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے تو وہ جون بن جاتا ہے۔
ابو ذر نے ہدیہ کر دیا رسول خدا کو، کہا آقا یہ میرا غلام ہے یا آپ کی خدمت میں رہے۔ ابو ذر نے جون میں کچھ ایسی صفات دیکھی ضرور ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ انتخاب کیا کہ یہ رسول کی خدمت میں رہے، میری خدمت میں نہ رہے۔ یعنی ایسے اعلیٰ اخلاقی معیار کا مالک تھا جون کہ اسے رسول کے حوالے کر دیا، اور رسول خدا سے ہوتا ہوا مولا کائنات اور پھر امام حسین تک، بوڑھا ہو گیا کربلا جا کے۔ کربلا جب جناب جون پہنچے تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور سب اپنی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں گردن جھکا کے۔ ظاہر سی بات ہے ایک غلام پوری زندگی جو اہل بیت کے پہلو میں رہا ہو اسے تہذیب گفتگو آتی ہے۔ امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا آقا مجھے معلوم ہے کہ میں غلام ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا خون میرے جسم سے بدبو آتی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا خون آقا زادوں کے خون کے ساتھ مل جائے، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اب یہ حسین کا کرم دیکھیں کہ بس یہ اتنا سا جملہ جون کی زبان سے نکلنا تھا کہ آگے بڑھ کے گلے سے لگایا جون کو، کہنے کہ جون تم یہ بات کر رہا ہو، تم نے میرے نانا کے طرز عمل کو دیکھا، میرے بابا کے طرز عمل کو دیکھا، میری ماں فاطمہ زہرا کے طرز عمل کو اماں فضہ کے ساتھ دیکھا ہے، تم یہ باتیں کر، بڑھ کے گلے سے لگائے۔ یہ بھی جون کا اجازت لینے کا اپنا سلیقہ تھا، اجازت حاصل کرنے کا اپنا طریقہ تھا۔ اس انداز سے اجازت طلب کی کہ پھر حسین رہ نہیں سکے، کہا جون جانا چاہتے ہو جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میں نے کربلا کی تاریخ اس حوالے سے بھی پڑھی ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے جتنے بھی شہداء ہیں ان میں سے ہر ایک کو حسین کا زانو نصیب نہیں ہوا، ہر ایک کو حسین کا زانو نصیب۔ جون ان با کرامت شہیدوں میں گزرے ہیں کہ جن کے سر کو حسین کا زانو بھی نصیب ہوا۔ جس وقت حسین نے اپنی جان دی ہے اور اپنے آقا کو آخری سلام عرض کیا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس وقت حسین دوڑے دوڑے گئے ہیں، اور جانے کے بعد جون کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھ لیا۔ جون غشی کے عالم میں تھے، بے ہوش تھے، جیسے ہی غش سے ذرا سا افاقہ ہوا بیدار ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک غلام کا سر۔ بہت بڑی بات ہے، جس وقت رسول خدا نے دسترخوان بچھا کر بلال کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا تھا، اس وقت عرب کی تیوریوں پہ بل آ گیا تھا کہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ امام حسین اسی نانا کا نواسا ہے، وہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، یہاں غلام کا سر اٹھا کے اپنے زانو پر رکھ لیا۔ جیسے ہی جون نے یہ محسوس کیا کہ آقا نے میرا سر اپنے زانو پہ رکھا ہے، اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے سر کو زمین پر دے مارا۔ کہا آقا جون سے کوئی خطا ہو گئی، جون سے کوئی جسارت ہو گئی ہے، اگر جسارت ہو گئی ہے تو اسے معاف فرمائے، میرا سر اور آقا کے زانو پر۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کرم ہے حسین کا۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ امام نے پھر سر اٹھایا اور اپنے زانو پر رکھا، اور اب کرم ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اب صرف سر ہی نہیں رکھا تھا بلکہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ دی اور کہا جاؤ جون، اب تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی، نانا حوض کوثر پر تمہیں سیراب کریں گے، نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ اس سلیقے سے یہاں تک بات آ گئی ہے۔ عزیز زیدی صاحب تشریف فرمائیں، ان کے بھائی کی مجلس ہے۔ ایک بھائی بھی ہے کربلا میں جس نے کبھی خود کو بھائی نہیں کہا ہے، ہمیشہ غلام کہا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا ہے۔ ایک غلام یہ تھا جون، اس نے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا۔ آقا کہہ کے حسین کو، یا سیدی، سید کہہ کے حسین کو مخاطب کیا۔ عباس، آپ جانتے ہیں جس وقت آخری سلام جناب عباس نے کیا، اس وقت امام حسین نے آ کے جناب عباس کے سر کو بھی اپنے زانوں پہ رکھا تھا، مگر یہاں منظر بدلا ہوا تھا۔ جناب عباس کے سر کو بھی اپنے زانوں پر رکھا تھا،
لیکن آپ ذرا سا تصور کریں، جان کے لیے حسین کے زانو سے سر ہٹانا آسان تھا، کیونکہ سر ہٹانے کے لیے کوہنیوں کو ٹیک لگانا ضروری ہوتا ہے۔ عباس نے جب محسوس کیا کہ آقا نے اپنے زانو پہ سر رکھا ہوا ہے، اپنے جسم کی پوری قوت سمیٹ کر ایک مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ رکھا، کہا آقا اب اس سر کو زانو پہ نہ رکھیے گا، مجھے ایک منظر ستا رہا ہے۔ کہا عباس کیسا منظر ستاتا ہے؟ کہا آقا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا لاشا زمین پر ہوگا، ارے میرے سروں کو تو زانو نصیب ہو جائے گا، آپ کا سر کس کے زانو پر جائے گا؟ مجھے یہ منظر ستا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس کی روح شرمندہ ہو اور آپ کا سر خاک کربلا پر پڑ